بہت کے موقع پر اسلام کا دوسری جنگ، اسلام کا دوسرا غزوہ بہت ہوا، کچھ غلطیوں کی وجہ سے ایک عارضی شکست ہوئی۔ شروع میں صحابہ کا پروگرام بھاری تھا، ان کے تقریباً 33 آدمیوں کو جہنم منسوب کر دیا گیا تھا کفار کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 صحابہ سے کہا کہ احد کے پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، لیکن صحابہ نے اپنے اجتہاد سے غلطی کی اور احد کے پہاڑ کو چھوڑ دیا، تو کفار پیچھے سے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ہاتھ دھمکے ہوئے اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، صحابہ کو شہید کرنا شروع کیا اور ایسا حملہ کیا صحابہ پر کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ۔ تو ایسے موقع پر کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور قریب تھا کہ آپ کو شہید کر دیتے، قریب تھا۔ تو آپ نے اعلان کیا کون ہے جو میری حفاظت کرے گا، کون ہے جو مجھے کفار سے بچائے گا؟ چنانچہ یکے بعد دیگرے 7 صحابہ آئے، آپ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے، یعنی پشت کفار کے سامنے کی اور سینہ اللہ کے رسول کے سامنے کیا تاکہ بیعت بھی نہ ہو، اور فرمائے کرتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول کی بیعت بھی نہ ہوتی تو ہم اپنے سینے کو کافروں کے تیروں کی طرف کرتے، ان کے تلواروں کی طرف کرتے۔ چنانچہ سینہ اللہ کے رسول کی طرف کیا، ایک صحابی شہید ہوا، دوسرا آیا، دوسرا شہید ہو گیا، حفاظت کرتے 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 7 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک نہیں آنے دی، خراج کو نہیں ہونے دی۔ حضرت حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، غزوہ احد میں اللہ کے رسول کی حفاظت کرتے کرتے ان کے جسم کے اندر 70 ایسے نشان تھے کہ جو تیر اور تلوار کے تھے اپنے نبی کو بچانے کے لیے۔ یہ محبت مقصود ہے میرے بھائیوں، یہ عشق مقصود ہے ہم سے، صحابہ کی طرح ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک آخری واقعہ سنا کر پھر اصل مقصود کی طرف آتا ہوں۔ چنانچہ یہ شیطان نے خبر پھیلا دی، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو گئے تھے، خوش خوش ان کی شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھی، تو وہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ تو لوگ شیطان نے خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر پھیلی تو مدینے میں پہنچ گئی، مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا، عورتوں نے بچوں کو چھوڑا، ننگے پیر میدان احد کی طرف دوڑ پڑی، احد پہاڑ کی طرف دوڑ پڑی۔ چنانچہ ایک عورت جن کا نام ہے حضرت ام کلثوم بنت رافع، ام کلثوم ایک صحابیہ ہے، سب سے زیادہ غم ان کو ہوا، انہوں نے بغیر چپل پہنے ہوئے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر احد میدان کی طرف دوڑ پڑی اس غم کو سن کر۔ چنانچہ صحابہ وہاں سے واپس ہو رہے تھے، ایک صحابی نے کہا کہ بہن کلثوم تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ جواب سنیے، ام کلثوم نے کہا شوہر کی بات چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ میرا نبی کیسا ہے۔ وہ آگے چلتی رہی، ایک اور صحابی ملے، اس نے کہا کہ بہن کلثوم تمہارے باپ شہید ہو گئے، کب باپ کو چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ میرا نبی کا حال کیسا ہے۔ پھر آگے اور بڑھتی ہے اور ایک اور صحابی نے کہا بہن کلثوم تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، کہا کہ بھائی کی چھوڑو، مجھے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ، میرا نبی کا حال کیسا ہے۔ چنانچہ جب اپنے شوہر کی خبر سن لی، باپ کی خبر سن لی اور اپنے بھائی کی خبر سن لی، اس کے بعد جب آگے بڑھتی ہے تو ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑ جاتی ہے۔ تو ایک جملہ کہا انہوں نے، فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اے اللہ ہم نے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، میری ساری مصیبت ختم ہو چکی ہے، مجھے نہ شوہر کی پرواہ ہے، مجھے نہ اپنے بیٹے کی پرواہ ہے، نہ بھائی کی پرواہ ہے، آپ زندہ ہے تو سب کچھ زندہ ہے۔ یہ محبت کی صحابہ کو، صحابیات کو اپنے رسول سے
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی کے آئی لو محمد لکھنے سے بوال مچ گیا ہے۔ انہوں نے 12 ربیع الاول کے موقع پر آئی لو محمد کا ایک پوسٹر لگا دیا، تو اس اور تقریباً 25 مسلمانوں پر کیس درج ہو گیا۔ 25 مسلمانوں پر کیس درج ہو گیا کہ آئی لو محمد لکھنا جرم ہے۔ تو میں بہت بالکل ہوش آواز کے اندر یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں، آئی لو محمد کہنا جرم نہیں ہے، آئی لو محمد کہنا جرم نہیں ہے۔ اور سن لو دنیا والوں، اگر آئی لو محمد کہنا جرم ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا مجرم میں ہوں، میں سب سے بڑا مجرم ہوں۔ اگر آئی لو محمد کہنا جرم ہے تو مسلمان سب سے بڑے مجرم ہیں۔ انہوں نے آئی لو محمد پہلے بھی کہا تھا، آئی لو محمد آج بھی کہہ رہے ہیں، اور جب تک ہماری مسلمانوں کی جان میں جان ہے، مسلمانوں کے جسم میں سانس ہے، وہ آئی لو محمد کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جرم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ کے رسول سے محبت نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ اگر آئی لو محمد پر ہی پابندی لگے تو مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے کلمہ ہی پڑھا ہے محمد کے نام کا، ایمان نام ہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا۔ اگر انہی پر پابندی لگی تو پھر ہمارا جینا ہی بیکار ہے دنیا کا اندر۔ ہم پھر مسلمان کس کام کے؟ ہم کس چیز کا نام مسلمان ہے؟ مسلمان نام ہے رسول اللہ کی محبت کا۔ مسلمان اس کام میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آئی لو محمد کہنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور کوئی اس کو نہیں روک سکتا، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آئی لو محمد کہنا یہ جرم نہیں ہے، اگر جرم ہے تو ہم مجرم ہیں، ہم کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھ کے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں، وقت بھی 2 بج چکے ہیں، وقت پورا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہارے نبی محمد سے آئی لو محمد کہنے سے پابندی لگ رہی ہے، اور ہمیں دیکھیے، ہمارے حالات کو دیکھیے، ہم اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس بات سے تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی ہے کہ آئی لو محمد کہنے پر کیس درج ہو رہا ہے، کیس بن رہا ہے، تو آپ کو تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، ہر حال میں ہونی چاہیے۔ جب تم کو آئی لو محمد کہنے سے تکلیف، ان کے کیس درج ہو، تکلیف ہو رہی ہے، تو میرے بھائیوں عہد کرو کہ انشاءاللہ آئی لو محمد پر عملی طور سے بھی عمل کریں گے۔ ہم اپنے چہرے سے بھی آئی لو محمد ہمارے اظہار ہوگا، اپنے لباس سے بھی ظاہر ہوگا، اپنے کردار سے بھی ہوگا، ہمارے رہن اور سہن پر، کھانے اور پینے اور زندگی گزارنے کے طریقے سے بھی آئی لو محمد کا ایک ذرہ ہمارے جسم سے ٹپکے گا، اور ہمارا جسم کہے گا، ہماری زندگی کہے گی کہ ہم آئی لو محمد، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے کردار سے بھی یہ اظہار ہونا چاہیے، صرف زبان سے نہیں۔ صرف آئی لو محمد زبان سے کہہ دیا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ کام تب چلے گا جب ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا کھانا پینا، ہر کام سنت رسول پر ہوگا، اللہ کے رسول کی محبت پر ہوگا، اتباع سنت کریں گے۔ آج سے وعدہ کرو گے انشاءاللہ، یہ جو ہمارا میرے نبی کا جو چہرہ ہے، میرا نبی کا چہرہ ہے، تو ہم اس داڑھی کو رکھ کر انشاءاللہ آئی لو محمد کے اظہار کریں گے۔ کہیں انشاءاللہ، زور سے کہیں انشاءاللہ، ہم داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، اپنے لباس کو رسول اللہ کا لباس بنائیں گے، اپنے چہرے کو رسول اللہ کا چہرہ بنائیں گے، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی بنائیں گے، اور اپنے ہر کام کو رسول اللہ کی زندگی پر لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عام تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔